الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا وصال اس ماہ یعنی ماہ رجب کی 22 تاریخ کو ہوا، ان کا بیان کیا جائے گا۔ پیدائش: حضرت امیر معاویہ ابو سفیان بن حرب کے بیٹے ہیں۔ آپ ہجرت سے 17 سال پہلے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب 5 پشت میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ مقام و مرتبہ: آپ فتح مکہ کے دن اپنے والد ابو سفیان کے بعد اسلام لائے۔ آپ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی مقرر فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، چونکہ آپ کی بہن ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بننے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آپ قبول اسلام کے بعد سے وصال رسول تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے شانہ بشانہ رہے اور جنگ حنین اور جنگ طائف میں بھی شریک رہے۔ حضرت علیہ السلام نے آپ کو باہر سے آنے والے وفود کی مہمانداری اور قیام و طعام کے بندوبست کی ذمہ داری بھی دے رکھی تھی۔ خلفائے راشدین خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کو ملک شام کا ذمہ دار بنایا گیا۔ خلافت: امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 41 ہجری میں عالم اسلام کا حکمران بنایا گیا۔ آپ نے حکمرانی کی ذمہ داری کو بڑے احسن طریقے سے نبھایا اور اندرونی اور بیرونی سازشوں اور مخالفتوں کا کلا کما کیا اور اسلامی حکومت کو بہت زیادہ ترقی عطا کی۔ فتوحات: آپ کے تخت نشین ہوتے ہی کوفہ اور بصرہ میں بغاوت ہو گئی اور خوارج کا ظہور ہوا۔ آپ نے کوفہ میں مغیرہ بن شیبہ اور بصرہ میں زیاد بن ابیہ کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جنہوں نے بڑے سخت مقابلے کے بعد خوارج کی طاقت کا زور توڑ کر انہیں شکست دے دی۔ آپ کے عہد میں رومیوں کو کئی مارکوں میں عبرتناک شکست دی گئی، نئے ممالک فتح کیے گئے۔ آپ کے دور میں اسلامی فوج کابل کو فتح کرتی ہوئی درہ خیبر سے ہوتی ہوئی ہند اور مکران کے راستے سے سندھ میں داخل ہوئی اور ہندوستان کے بھی کئی شہر فتح کیے۔ اس کے علاوہ ترکستان، بخارا، سمرقند، ترمس فتح ہوئے۔ شمالی افریقہ کے ملکوں طرابلس، تیونس، الجزائر اور سوڈان پر بھی پرچم اسلام لہرانے لگا اور اسلامی فوج قسطنطنیہ میں بھی داخل ہو گئی۔ غرض کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی حکومت کے رقبے میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کا نظام حکومت: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 20 سالہ دور حکومت میں نظام حکومت میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ درج ذیل ہیں۔ خلافت کے ڈھانچے میں تبدیلی: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کے انتخاب کے طریقہ کار میں بنیادی تبدیلیاں کر دیں اور اپنے مشیروں اور ساتھیوں کے بے حد مجبور کرنے پر اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا، جو کہ خلافت کے ڈھانچے کے خلاف تھا۔ اس سے ملوکیت کا آغاز ہو گیا۔ اسی طرح نظام حکومت چلانے کے لیے مجلس شورا ختم کر کے حکمران کو سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ فوجی نظام: آپ نے فوج کے مختلف گروپ ختم کر کے 2 گروپ قائم کر دیے۔
ایک سرمائی فوج دوسری گرمائی فوج، تاکہ موسم کے حوالے سے فوجی مہم جوئی میں فرق نہ آئے، اور آپ نے سب فوجیوں کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی، ورنہ پہلے رضاکار بغیر تنخواہ کے کام کیا کرتے تھے۔ قلعوں کی تعمیر، آپ نے اسلامی سلطنت کے دفاع کے لیے پرانے قلعوں کو مضبوط کیا اور کئی ممالک اور علاقوں میں نئے نئے قلعے تعمیر کیے۔ نظام پولیس، آپ نے اپنے دور میں پولیس کے نظام کو بڑی ترقی دی، اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ قاضیوں کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنائے، جرائم کی روک تھام کرے اور سماج دشمن عناصر کا قلع کما کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی اور حدود الہیہ کا قیام کرے۔ محکمہ ڈاک، امیر معاویہ نے سب سے پہلے حکومتی سطح پر ڈاک کا نظام قائم کیا، جو کہ تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے چلایا جاتا تھا اور تیزی سے ڈاک ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی تھی۔ دیوان خاتم، سرکاری فرمان کی حفاظت کے لیے آپ نے ایک محکمہ قائم کیا جو کہ سرکاری فرمانوں کی حفاظت کرتا تھا تاکہ کوئی بھی ان میں رد و بدل نہ کر سکے۔ رفع عام، آپ نے عوامی بھلائی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، زراعت کی ترقی کے لیے ملک بھر میں نہریں کھدوائیں، پرانے اجڑے شہر دوبارہ بسائے، لوگوں کی رہائش کے لیے نئے نئے شہر بسائے۔ غرض کے عظیم الشان مقام کے حامل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب صحابہ کرام سے زیادہ عرصہ یعنی 20 برس حکومت کر کے اس مہینے یعنی 22 رجب المرجب کو 60 ہجری میں وصال فرما جاتے ہیں۔ بوقت وصال آپ کی عمر 77 برس تھی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔